اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے القادر، القدیر، المقتدر۔ اس کا مطلب ہے مکمل قدرت والا۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچائی کی جگہ پر اس بادشاہ کے پاس جو پوری قدرت والا ہے۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کی تخلیقات کے اوپر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ یہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس میں عالم علوی اور عالم سفلی سب شامل ہے۔ عالم علوی کی بات کریں یعنی اوپر کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اس کے اندر ملائکہ کو پیدا کیا، روحوں کو پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج، چاند، پھر اسی طرح سے جو مخلوقات ہوا کی ہمیں نظر آتی ہیں، آسمان کی مخلوقات، چرند پرند، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسی طرح سے عالم سفلی کی بات کریں یعنی نیچے کی دنیا میں اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، سمندروں کو، ہواؤں کو، آگ کو، پانی کو، مٹی کو، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسی طرح نباتات کو، حیوانوں کو، انسانوں کو، جنوں کو پیدا کیا۔ ان سب کی تخلیقات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، اگر ہم غور کریں اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ انسان جو ہے وہ ڈسکور کر چکا ہے 20 لاکھ کے قریب سپیشیز اس زمین کے اوپر، جس میں سے ایک انسان ہے، ایک بلی ہے، ایک کتا ہے، اسی طرح سے باقی سب مخلوقات۔ اور یہ ساری مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی مزید اقسام بھی ہیں آگے، انسان تو گن بھی نہیں سکتا ان کو۔ پھر ان سب مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان سب کی تدبیر کی ہے اور مزید کرتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ایک مچھر ہے یا ایک چیونٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اپنی مرضی سے پیدا کیا، جہاں چاہا، جیسا چاہا، جس حالت میں چاہا، جس وقت چاہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کی تدبیر کی کہ اس نے کہاں جانا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، پھر اس کو کیسے موت آنی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت ہے اپنی ساری مخلوقات کے اوپر، جس نے ان کی مرضی کے بغیر سب کو پیدا کیا، ان کے اوپر مکمل قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ بھی کر دے، کسی وقت بھی کر لے۔ پھر جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے۔ انسان کی بات کریں تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت ہے، اس کے ظاہر اور باطن کے اوپر، اور جو وہ زندگی گزارتا ہے اور پھر آخرت میں جو اس کی زندگی ہوگی، اس سب کے اوپر مکمل قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے کہ انسان اگر اپنے اوپر اپنی قدرت اور اللہ کی قدرت کا کمپیریزن کرے تو پھر وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ جیسے کہ ایک کام کرنے کا سوچتا ہے انسان، سیم وقت ہوتا ہے، سیم جو ہے وہ وقت ہوتا ہے، حالات و واقعات ہوتے ہیں اور جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کی طبیعت جو ہے وہ ایک وقت میں وہ کام کرنے کے لیے اس کو اجازت دے دیتی ہے اور ایک وقت میں نہیں دیتی۔ یعنی ایک وقت میں کرنے کی قدرت ہوتی ہے انسان کے اندر اور ایک وقت میں نہیں ہوتی۔ وہ قدرت کس کی ہوتی ہے بیسیکلی؟ وہ انسان کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ انسان کی قدرت ہو تو وہ تو کر لے، لیکن اس کی قدرت میں کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ وہ نہیں کر پاتا ایک ہی کام دوبارہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکمل قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے اس کے ساتھ کر دے۔ اسی طرح سے انسان کے لیے ایک خوراک جو ہے ایک وقت میں اتنی فیوریبل ہوتی ہے اس کی ہیلتھ کے لیے، لیکن وہی خوراک جو ہے کسی وقت میں اس کے لیے اتنی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسان کے اوپر شو کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان اگر غور کرے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کی زندگی کے اوپر، انسان کے پاس صحت ہے، وقت ہے، زندگی ہے، دولت ہے، اس کی جتنی بھی آسائش کی چیزیں ہیں زندگی میں، ایک تو ضروریات زندگی ہیں، اس کے علاوہ آسائش ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ انسان اگر غور کرے، ان کو لکھنا شروع کرے تو پھر اس کو پتہ چلے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ جیسے کہ جانداروں کو
جانور جتنے بھی ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، یا پھر ان کی کھالیں، ان سے دودھ اور کھانے کی چیزیں لیتے ہیں۔ نباتات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، ہم ان سے سایہ لیتے ہیں، پھر ان کو اپنے کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سورج ہے، پانی ہے، چاند کی روشنی ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں۔ انسان ان نعمتوں کے اوپر، ان نشانیوں کے اوپر اگر غور کرے تو پھر اس کو پتہ چلے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر قسم کی محبت اور تعظیم کا حقدار ہے، جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت کے اندر رکھا ہے کہ جب کوئی اس کے اوپر احسان کرتا ہے تو پھر اس کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ والدین احسان کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر تو بچوں کے اندر ان کے والدین کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی دوست احباب جو ہیں احسان کرتے ہیں، کوئی محبت کے ساتھ کوئی گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، کچھ مدد کر دیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے انسان کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور محبت تو پہلا درجہ ہے، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ تعظیم جو ہے وہ دوسرا درجہ ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر غور کرتا ہے نا، اپنی ذات کے اوپر، تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس کی تعظیم پیدا ہوگی کہ وہی ذات ہے جس نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں، تو وہی میری عبادت کا حقدار ہے، اور پھر وہ شوق سے اس کی عبادت بھی کرے گا۔ سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو انسان تبھی اس کی عبادت کر سکتا ہے جب اس کی نعمتوں کے اوپر غور کرے۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ انسان کتنا بدقسمت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگوں کی قدرت سے جو ہے امپریس ہو جاتے ہیں، جبکہ اتنی بڑی ذات ہر وقت اویلیبل ہے ہمارے لیے، اتنی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا ہے نا سورۃ زمر میں وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، القادر، القدیر، المقتدر۔ اسی طرح سے یہ نام ایک طرف تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان پیدا کریں گے، اور دوسری طرف ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں گے کہ وہی ذات ہے جو اپنی قدرت کے ساتھ اتنا کچھ پیدا کیے ہوئے ہے، ہماری مرضی کے بغیر اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اس نے جن معاملات سے ہمیں روکا ہے ہمیں ان سے رک جانا چاہیے، تو ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں مشکلات میں ہیں، معاملات ہم سے سورٹ آؤٹ نہیں ہو رہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے کہ وہی ذات ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے، جس نے اپنی مرضی سے اتنا کچھ کر دیا ہے، وہ ہمارے چاہنے کے اوپر، ہمارے پکارنے کے اوپر کچھ کیوں نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر کام کے اوپر اللہ کی مکمل قدرت ہے۔